تو سلیم صافی صاحب کی کالم جس سے کتاب مرتب کی ہے، سلیم صافی صاحب کی کتاب ہم نے لاہور میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں بھی لانچ کی. پھر سلیم صافی صاحب کی تازہ کتاب جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی اسی وقت نکلی پرنٹر کے پاس سے اور ہم نے کشمیر میں لانچ کی تھی. تو سلیم صافی صاحب ایک بڑے صحافی ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور ان کی ایک ایکسپرٹیز ہیں خاص طور پہ افغانستان اور فاٹا اور کے پی کی پالیٹکس، وہاں کی جنگیں، وہاں کی تحریکیں، اور ان کا خود بھی تعلق جو ہے وہ ٹرائبل ایریا سے ہے اور انہوں نے اس پہ اپنے کمنٹس کیے ہیں. تو ہم نے درخواست کی کہ آپ کی یہ کتاب ہم 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں لانچ کریں گے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد نہ کبھی اتنا قتل عام ہوا اس ملک میں، نہ اتنی خون ریزی ہوئی، نہ بم دھماکے ہوئے، نہ اتنی نفرتیں ہوئیں، نہ پاکستان میں کبھی ڈرگز آئی تھیں، نہ کلشن کوف آئی تھی اور نہ یہ دہشت گردی آئی تھی جب آپ نے تیر لے لیا افغانستان میں، اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دیا. خیر اب یہ تو میرا کام نہیں ہے، میں وزیر بھی ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے رات تک فارغ بھی کر دیا جاؤں، تو مجھے احتیاط سے بات کرنی چاہیے. تو خیر تو اب تو چونکہ سبھی تو جو ہماری سوسائٹی کو اور پاکستان کے شہروں کو، اور ابھی ایک مطالبہ بہت آ رہا ہے بہت سی جماعتوں کی طرف سے، ابھی مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ سندھ میں جو انلیگل افغانی امیگرینٹ یا کوئی بھی امیگرینٹ ہیں ان کو جانا چاہیے. تو میں نے کے پی میں صافی صاحب جو صورتحال تھی کہ مقامی لوگوں کے روزگار پہ قبضے ہو گئے، مقامی لوگوں کی ٹرانسپورٹ، ان کی زمینیں اور روزگار، اور چونکہ ہماری 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ میں یہ مہاجرین کے کوٹوں میں صوبوں کو بھی کچھ نہیں ملتا، تو یہ اوورآل پاکستان ایک ایندھن بنا دہشت گردی کا. آج یار اسکول میں ڈرگز ہیں. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جس زمانے میں پہلی ٹی ٹی اور کلشن کوف آئی اور یہاں پہ کچھ لوگوں نے استعمال بھی کی کراچی یونیورسٹی میں اور اس نئے اسلحے کا تعارف ہوا. تو نقصانات کا تو ہمیں پتہ ہے. یہ جو پاکستان میں 40 سال سے انتہا پسندی کی لہر ہے وہ بھی ہم نے امپورٹ کی ہے. تو صافی صاحب کے پاس چونکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے اور اسی سلسلے میں انہوں نے بہت لکھا بھی ہے، تو اس کتاب کے خالق، اور میرے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے نامور پولیٹیکل اینالسٹ اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کی اور بہت نظر ہے ان کی پاکستان کی ہسٹری پہ، پالیٹکس پہ. جناب سہیل وڑائی صاحب، ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں کہ وہ ہمارے طرف تشریف رکھتے ہیں. ہمارے کراچی کے دادا استاد مظہر عباس صاحب جو 43 سال سے انہوں نے گلی گلی اس شہر کو جلتے دیکھا، پیدل چل کے رپورٹنگ کی، موٹر سائیکل میں گئے، رکشے میں گئے اور جو ہو رہا تھا اس کو انہوں نے بیان کیا. تو بھرپور تالیاں جناب مظہر عباس صاحب کے لیے بھی. ایک اور لڑکا اس شہر میں جس نے اپنا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آغاز کیا اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے کئی بار MP رہے، لیڈر آف دی اپوزیشن رہے، صوبائی وزیر رہے، مرکزی وزیر رہے، سینٹ میں پہنچے، اور قدر مشترک میری اور فیصل سہزواری کی یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی مصرع بھول جائیں جان اہلیہ کا، امیر کا، سودا کا، آتش کا، غالب کا. ہم نے اپنے بزرگوں سے اور اپنی تہذیب سے اپنا رشتہ نہیں توڑا. تو بھرپور تالیاں جناب فیصل سہزواری صاحب کے لیے. تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے صافی صاحب آپ سے ہی شروع کریں کہ آپ نے بھائی یہ تکلیف کیوں کی اور اس تکلیف سے کتنے لوگوں کو مزید تکلیف میں اضافہ ہوا اور کتنے لوگوں کو یہ آسودگی ملی کہ آپ دنیا تک سچ لے کے آئیں. اس کے بعد نظامت مظہر عباس صاحب کریں گے اور وسعت اللہ بھی ہمیں انجوائے کریں گے. میں تو شکریہ بھی ادا کرنے آیا تھا صافی صاحب کا. جی صافی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلے تو احمد شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ دو حوالوں سے. ایک تو یہ کہ ان کی برکت سے اس طرح کی حسین محفلیں منعقد ہوتی ہیں ادب سے متعلق، لٹریچر سے متعلق، کیونکہ ہم تو لوگوں کو دکھ دیتے ہیں اور آپ کے یہ کانفرنسز ہوتے ہیں جو کہ سکھ دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں بھی شرکت کا موقع مل جاتا ہے اور ایک دو دن ہمارے بھی سکھ میں گزر جاتے ہیں. نہیں، ہم اگر اپنی شرکت کا حصہ صرف بیان کریں تو وہ 2 دن ہی نکلتے ہیں، درمیان میں ہم کہیں کہیں کسک بھی جاتے ہیں. تو دوسرا پھر اس بات کا شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا اور میری جو الٹی سیدھی باتیں ہیں جو اس کتاب میں وار آن ٹیرر سے متعلق ہیں اس کتاب کو اس قابل سمجھا. اور پھر اس بات پہ شکریہ کہ مجھ جیسے غیر متوازن بندے کی کتاب پہ اور اس پہ تبصرے کے لیے آپ نے اس طرح کے متوازن لوگوں کا پینل وہ بنا دیا ہے. یہ سب میرے اپنی اپنی جگہ پہ اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور فیصل بھائی اگرچہ ہمارے شعبے سے متعلق نہیں ہیں لیکن بھائی کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ادب سے ان کا اپنا ایک لگاؤ ہے اور اس حوالے سے ہم ضرور ان سے سیکھتے ہیں. نہیں، متاثرین سے بھی متعلق ہیں، یہ متاثرین ہیں یہ آپ کے. میں چونکہ آج میں نے تو جو باتیں کرنی تھی وہ اس کتاب میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بات کریں. بریفلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک روداد ہے، اس آگ اور خون کی روداد ہے جس سے ویسے تو پچھلے 40 سال سے پورا پاکستان اور بالخصوص پختون بیلٹ گزر رہا ہے. لیکن اس کتاب میں نے 20 سال کا یعنی 9/11 سے لے کے 2023 تک جو کچھ ہوتا رہا، مختلف سائڈز نے جو ڈبل گیمز کیے، تو اس کی ایک جھلک چونکہ میں بطور طالب علم اور بطور ایک صحافتی مزدور کے روز اس پہ تبصرہ کرتا تھا. اور جنگ میں آنے سے پہلے میں جب مشرق وغیرہ میں لکھتا تھا تو روز لکھتا تھا. تو میں اس معاملے کا کردار بھی رہا ہوں، متاثر بھی رہا ہوں اور شاہد بھی رہا ہوں. وہ اپنا مشاہدہ میں نے ان کالموں کی صورت میں اور اس کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں، کتنی اس میں حقیقت ہے، کتنا اس میں مبالغہ ہے، یہ فیصلہ تو میرے یہ اساتذہ کرام یا باقی لکھنے والے کریں گے. لیکن بریفلی آپ کو یہ بتاؤں کہ میں باقی جو میرے یہاں پہ یہ سینئرز ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی، اور یہاں عباسین یوسفزئی صاحب اور نور الامین یوسفزئی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بھی لکھنا چاہیے. جس عذاب سے، جس کرب سے اس خطے کو پچھلے 40 سال میں گزارا گیا، یہ خطہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی لیبارٹری بنا رہا، یہ خطہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کا بھی لیبارٹری بنا رہا. اور یہ جو ہم فگر بیان کرتے ہیں 70,000 80,000، یہ تو صرف مرنے والوں کی تعداد ہیں. لیکن اس منحوس جنگ نے یا جنگوں نے اس خطے کے کلچر کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس کے ادب کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس کے سماج کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. تو اس لیے ادب کی دنیا سے وابستہ لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو گیم اس ریجن میں ہوا اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہو رہا ہے، یہ اگر مغرب کے کسی ملک میں ہوتا تو شاید ابھی تک اس پہ سینکڑوں فلمیں بھی بن چکی ہوتی اور اس پہ ہزاروں کتابیں بھی آ چکی ہوتی. تو میں اگرچہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن اپنے حصے کا جو تھوڑا بہت کام میں نے کیا تھا وہ اس کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ بھی چونکہ یہ 40 سالہ جنگ ہے اور اس جنگ کی کئی جہتیں اور کئی پہلو ہیں،
اس کے ایک ایک پہلو پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ ذکر ہوا نور اللہ شاہ صاحبہ نے APS کا ذکر کیا, غازی صاحب نے غالباً ذکر کیا. آپ دیکھیں کہ صرف APS کے سانے کو اگر آپ لے لیں تو اس پہ کیا کچھ نہیں لکھا جا سکتا. اس پہ ایسا سانحہ کیا ابھی میرے خیال میں ایک کسی اور شکل میں وہ ہمیں فلسطین میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور میں آپ کو یقیناً کہ اس دن عباسین صاحب اور یہ لوگ میری رائے کی تائید کریں گے کہ ویسے تو ہم ادب میں یا شاعری میں کہتے ہیں کہ در و دیوار رو رہے تھے, لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں آج تک اس دن کو نہیں بھول سکا. اور اس دن واقعی پشاور کی سڑکیں بھی رو رہی تھی, پشاور کے در و دیوار بھی رو رہے تھے اور ویزیبلی محسوس ہو رہا تھا. تو اسی طرح کے کئی مراحل سے, اور پھر وہاں کی مائیں, وہاں کی بہنیں, آپ ہجرتوں کی صعوبتیں, بچھڑنے کی صعوبتیں ایک دوسرے سے. تو ایک روداد عالم ہے جو میں نے اپنے حصے کی حد تک تو یہاں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. باقی میں مزید سما خراشی آپ کی نہیں کرنا چاہتا. جو اگر کوئی سوال ان کو گفتگو میں سامنے آئے تو اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ. اور آج چونکہ سندھ کلچر ڈے ہے تو میری طرف سے تمام اہل سندھ کو بہت بہت سندھ کلچر ڈے مبارک ہوں. تو یہ سندھ کلچر ڈے کی سیلیبریشن میں ہمارا جو ایک اور پارٹیسپینٹ تھا وسعت اللہ خان, وہ بھی ایک جلوس میں پھنسا ہوا ہے. ابھی آ کے مخبر نے بتایا ہمیں, اور مجھے دعا ہے کہ انور مقصود اور باقی لوگ کسی راستے سے نکل آئیں. خیر, بہت بہت شکریہ. تو یہ ہمارے صحافت کے اور پولیٹیکل کمنٹ کے سب سے بڑے پنڈت ہمارے درمیان ہیں, اور بہت بڑا کام ہے ان کا. اور انہوں نے صافی صاحب کے کالم بھی پڑھے اور کتاب بھی. تو میں سہیل بڑائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس ایشو پہ بھی بات کریں, اور اس سے ہمارا وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. اس میں سے کود تو ہم گئے, اس میں سے آگے کیسے نکلیں گے. جی بڑائی صاحب. جی بہت شکریہ. میں صافی صاحب کا ریگولر ریڈر ہوں, اور جتنے ان کے جنگ میں کالم چھپے تھے وہ تو میں نے پہلے ہی پڑھ رکھے تھے. اور سچی بات ہے کہ طالبان کے حوالے سے, جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کے حوالے سے کبھی بھی کوئی سوال ذہن میں اٹھے تو میں ان کو فون کر کے ہمیشہ ان کی رائے لیتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے بڑی اتھارٹی پشتون پالیٹکس پر اور افغانستان پر جو ہے وہ سلیم صافی صاحب ہیں. اور ہمارے پاس پہلے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی تھے, لیکن ان کے جانے کے بعد سلیم صافی صاحب کا اس موضوع پر مکمل دسترس ہے. اور ان کا اضافہ انہوں نے اپنے علم میں یہ کیا ہے کہ یہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو افغانستان اور KP تک محدود نہیں رکھا, انہوں نے بلوچستان اور سندھ اور یہاں بھی جا کے یہ وہاں کی جو محروم آوازیں ہیں, مجبور آوازیں ہیں, ان کو بھی کور کرتے ہیں اور ان کی آواز بھی سناتے ہیں. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے, آپ یہ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا تھی وہ سیٹل ہو گئی تھی. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو آکوپائی نہیں کرے گا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ 1940s کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, اگر ہوا تو فوراً دنیا نے اس میں مداخلت کی اور اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا یہ جو واقعہ تھا, اس میں یہ پہلی دفعہ اس کی وائلیشن جو تھی وہ سامنے نظر آئی, اور یہ تیسری عالمی جنگ ہوئی ہے مسلسل افغانستان میں, جس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے ہیں. اور سلیم صافی صاحب نے اس جنگ کا ایک روزنامچہ جو ہے وہ مرتب کر دیا ہے کہ اس میں روز بروز کیا ہوتا رہا اور کہاں غلطی ہوئی اور کہاں ٹھیک ہوا, یہ بھی سارا انہوں نے ساتھ ساتھ لکھتے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے
کہ یہ نہ ڈرے ہیں نہ جھجکے ہیں. انہوں نے ایجنسیوں کا کردار بھی لکھا ہے. انہوں نے جہاں مذہبی انتہا پسندوں کے نے زیادتی کی ہے اس کا بھی لکھا ہے. ہم میں سے کئی دوست ایک وقت تھا کہ وہ طالبان سے بہت متاثر تھے, طالبان کو بہت گلیمرائز کرتے تھے, لیکن میں نے ان کے ابتدائی کالم بھی پڑھے تو اس وقت بھی یہ مجھے ان سے متاثر نظر نہیں آئے. یہ ان کی جیل میں بھی رہے, یہ افغان جہاد کی باقاعدہ ذاتی طور پر بھی انہوں نے اس کی گزان دی. پہلے اس کے سپاہی رہے افغان جہاد کے, پھر اس کے وکٹم رہے, تو انہوں نے دونوں چیزیں جو دیکھی ہیں. اور پھر دوسرا ان کی نظر جو تھی وہ میں نے دیکھا کہ یہ جو ان کے ابتدائی کالم ہیں اس کے اندر یہ دورہ امریکہ کے بعد لکھے گئے ہیں. تو انہوں نے امریکہ کا جو پلان تھا افغانستان میں اس کو بھی بہت پہلے بھانپ لیا, اور وہ اپنے کالموں میں مسلسل لکھتے رہے کہ امریکہ کچھ کرنے والا ہے, امریکہ کرنے والا ہے, سنبھل جائے. لیکن ظاہر ہے صحافیوں کی آواز جو ہے وہ سنتا تو کوئی نہیں ہے. تو لیکن بہرحال انہوں نے بہت پہلے جو چیزیں جن کی پیشین گوئی کی وہ ساری جو تھی وہ ہو کے رہیں بدقسمتی سے. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تیسری عالمی جنگ کے نہ صرف افغانستان وکٹم ہے. ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے شکست کھا کے چلا گیا, لیکن آپ جا کے دیکھیں, میں نے تو افغانستان دیکھا ہے کہ افغانستان میں کچھ نہیں رہا. افغانستان میں خاک اڑ رہی ہے. وہاں پہلے بھی میں 93 میں 92 میں گیا تھا, پہلے بھی بہت تھوڑا تھا, لیکن جو اس کے اثرات ہوئے ہیں افغانستان سے, نہ کوئی بلڈنگ رہی, نہ کالج رہا, نہ اسپتال رہے, نہ سڑکیں رہیں, سب کچھ اڑ گیا تھا. تو افغانستان کو تو وہ تباہ کر کے گئے ہیں. یہ کہنا کہ وہ ہار کے گئے ہیں یہ بس ہماری خوش فہمی کے لیے کافی ہے. وہ کئی جو ہے ایک صدی لگے گی افغانستان کو دوبارہ اٹھنے کے لیے. اور دوسری بات, صافی صاحب نے جو توازن مجھے نظر آیا ان کے قلم میں کہ باوجود اس کے کہ ظاہر ہے یہ پاکستان کے حامی ہیں, پاکستان کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں, لیکن جہاں پاکستان کی بھی غلطیاں ان کو لگیں, جہاں انہیں لگا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ کہیں غلطی کر رہا ہے, انہوں نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے اور بڑی واضح طور پر. اور ایک دو کالم تو میں بڑا حیران ہوں کہ وہ پاکستان میں چھپ کیسے گئے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان کی جو ایجنسیوں ہیں اس کے کردار کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر وہ شخص جس کو پاکستان سے دلچسپی ہے, افغانستان سے دلچسپی ہے, عالمی سازشوں سے دلچسپی ہے, اور یہ دلچسپی ہے کہ پاکستان کے لوگ کس طرح اس سے نکل سکتے ہیں, اس کو لازمی یہ کتاب پڑھنی چاہیے. بہت شکریہ. اس سے پہلے میں آگے جاؤں, لیکن میں بڑا صاحب ایک ذیلی سوال ہے آپ سے پوچھنا. جو آپ نے افغانستان کی تباہی کا نقشہ کھینچا ہے, پچھلے چند مہینے میں افغانستان کا جو کرنسی ہے وہ پاکستانی روپے سے ڈبل ہو گئی ہے. ان کی جو ایکسپورٹ و امپورٹ کا حجم ہے وہ کئی گنا بڑھ گیا ہے. تو اس کا بس میں ذیلی پوچھ رہا ہوں کہ وہ وجہ بھی تو مجھے بتا دیں کہ ہم مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں اور جو ملک بالکل برباد ہو چکا ہے اس کی کرنسی 2.5 گنا ہو گئی ہے, یہ کیا ہے؟ میں سلیم صافی صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ افغانستان سے اپنا کمپیریزن نہ کریں. وہاں نہ کوئی ڈالر کی طلب ہے, نہ طلب ہے, نہ رسد ہے. وہاں ان کی ایکسپورٹ بڑی ہے, انہوں نے کچھ جو معدنیات ہیں ان کا فروغ جو ہے اس کو نکالا ہے. چلے صافی صاحب سے یہ سوال پوچھتے ہیں. صافی صاحب سے کہ یہ تو ہوا ہے نا, سامنے نظر آ رہا ہے. شاہ صاحب میرے خیال میں اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو اپنی کرنسی کو قطعاً اس طرح مضبوط نہیں کرنا چاہیں گے. کل اپنی تمام یونیورسٹیوں کو بند کر دیجئے, خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگا دیجئے, اپنے ملک کی آدھی آبادی کو ہجرت پہ مجبور کر دیجئے, اور صرف ایک مخصوص طبقے کو اپنا ملک سپر کر دیجئے. خرچہ آپ کا کوئی نہیں ہوگا, آمدن آپ کا ہوگا بہت سارا, سمگلنگ سے بھی ہوگی, تو آپ کی کرنسی بھی
افغانستان کی طرح مضبوط ہو جائے گی. تو کائنڈلی اپنی کرنسی کو مضبوط کیجئے, لیکن افغانستان اسی کی طرح جواب کے لیے تو میں نے یہ سوال پوچھا تھا صافی صاحب. اچھا, حضرت مظہر عباس صاحب جو کہ آج کل گھر میں زیادہ کم وقت گزارتے ہیں اور پاکستان کے لیڈنگ چینلز پہ زیادہ رہتے ہیں اور بہت سنجیدہ اور بیلنسڈ پولیٹیکل انالسٹ ہیں, ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس پر کچھ گفتگو کریں, کچھ صافی صاحب کی کتاب پر, کچھ افغان جنگ پر. جی بہت شکریہ احمد شاہ. مجھے یہ کتاب پڑھنے میں بالکل بھی کوئی ایسی چیز نہیں لگی جو مجھے پتہ نہ ہو, اس لیے کہ میں نے ان 40-45 سالوں میں اس شہر میں افغان جنگ کو دیکھا ہے. واہ. اور شاید اسی لیے عبید اللہ علیم نے کہا تھا, میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں, میرے شہر جل رہے ہیں, میرے لوگ مر رہے ہیں. واہ. اور جو دوسری بات لکھی وہی اصل بات ہے, کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی, ہم خود ہی, ہمیں قتل ہو رہے ہیں, ہمیں قتل کر رہے ہیں. ہائے ہائے. دیکھیے اس کتاب میں سلیم صافی صاحب نے, جس کی طرف ابھی سہیل وڑائی صاحب نے جو سخت کالم لکھے, وہ ایسے اخبارات میں لکھے کہ جس پر دوسروں کی نظریں نہ جا سکیں. مثلا مشرق پشاور تو پھر بڑا اخبار ہے, لیکن جناح میں ابھی میں صبح بھی اور رات کو بھی ان کے کالمز پڑھ رہا تھا, اور انہوں نے صرف وہی کالم نہیں لکھے ہیں کہ افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے, پختونوں کا جو نقصان ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں میں جو تبدیلی آ رہی ہے, بلکہ ان کرداروں کے بارے میں بھی لکھا جو شاید یہاں ہمارے لوگوں نے اس طرح اس کو فینٹیسائز نہیں کیا. جیسے افضل خان لالا کا کردار ہے, ایسا کردار کہ اس کے گھر پر کیا کچھ نہیں ہوا, کیا کچھ حملے نہیں ہوئے, لیکن اس نے سوات نہیں چھوڑا. ایسے کردار ہمیں اس پوری جنگ میں نظر آتے ہیں. میں نے 1994 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں, اور وہ آرٹیکل تھا 95 میں, وہ آرٹیکل تھا جو رمزی بن یوسف کو یہاں سے گرفتار کر کے لے گئے تھے, اس کے اوپر تھا پاکستان دا بریڈنگ گراؤنڈ فار ٹیررزم. اور مجھے وہ نظر آ رہا تھا کیونکہ میں نے 79 میں اسی شہر میں پراکسی وار دیکھی تھی مجاہدین خلق اور پاسداران کے درمیان. شاید بہت سے نوجوانوں کو نہیں پتا کہ اس زمانے میں بھی کراچی میں ڈیفنس کا ایک گھر راکٹ سے اڑا دیا گیا تھا. میں نے وہ جنگیں دیکھی ہیں, میں نے وہ یہاں جو پراکسی وارز ہوئی ہیں, اور سب سے زیادہ نقصان تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا کا ہوا. اور ایسا نقصان ہوا کہ صرف جنگ میں ہی نہیں ٹھونس دیا گیا, ان کے کلچر کو بالکل تبدیل کر دیا گیا. بلوچستان کا جو نقصان ہوا, تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا عنوان اس کتاب کا ڈرٹی وار ہونا چاہیے یا 40 سالہ ریاستی گند. یہ گند کا لفظ غیر پارلیمانی ہے, بدلو اسے. کیونکہ یہ جو وہ پالیسیز تھیں, ہم اس وار کا حصہ نہیں تھے. ہمیں ایک مت کریٹ کی گئی کہ جی سوویت یونین افغانستان میں آ گیا. آج جس سوویت یونین سے ہم دوستی کر رہے ہیں, آج جس چائنا سے ہم دوستی کر رہے ہیں, ہمیں ایک ایسی مت بنائی گئی کہ جی روس افغانستان میں آ گیا اور اگلا نمبر جو ہے پاکستان کا ہے. اور اس مت کے اندر پوری کی پوری قوم جہاد, اور یہاں 50,000 کے قریب عرب مجاہدین لائے گئے. ان مجاہدین کو اس افغانستان کی جنگ کے بعد ان کے اپنے ملکوں نے واپس لینے سے انکار کر دیا, اور انہیں ہمیں
اپنے ملک میں رکھنا پڑا جس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی ہمارے پاس. ہم جو آج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اس کے وکٹم بھی ہیں اور اکیوز بھی ہیں. اور سلیم صافی صاحب کی اس کتاب کو میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو پڑھنا چاہیے. یہ 20-22 سال انہوں نے 9/11 کے بعد کی صورتحال کی. میں آپ کو تھوڑا سا 9/11 سے پہلے لے جا رہا ہوں. اور ایک سوال میں نے قاضی حسین احمد صاحب سے ایک انٹرویو میں کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلی افغان جنگ میں یہاں جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں سب افغان جہاد کے نام پر افغانستان میں لڑ رہی تھیں. وہ جہاد, وہ لڑائی بھی تو امریکہ کے کہنے پہ لڑی گئی تھی. تو 9/11 کے بعد وہ جہاد کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ان کا جواب تھا, اور یہ آن ریکارڈ ہے جواب, یہ ٹیلی ویژن کے انٹرویو کی بات کر رہا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ پہلی جنگ میں ریاست کی پالیسی تھی کہ لڑا جائے, دوسری جنگ میں ریاست کی پالیسی تھی کہ نہیں لڑا جائے, ہم نے ریاست کی پالیسیوں کو فالو کیا. یہ جو صورتحال ہے اس وقت, یہ جو 20-22 سال کی صورتحال ہے, یہ اسی کا فال آؤٹ ہمیں نظر آتا ہے. یہاں جتنے گروپس بنے, جتنے مختلف, ہم جن گروپ سے بعد میں آج ہم لڑ رہے ہیں, یہ سارے گروپس ہمارا گراؤنڈ بن گیا کہ یہیں کے جہازوں سے, چاہے وہ ایمل کانسی ہوں, رمزی یوسف ہوں, وہ پاکستانی نہیں تھے لیکن سب کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ تھے, تو بن جاتا ہے 10,000. وہ یہیں کے ایئرپورٹ سے جاتے تھے. ایک ایسا وقت آیا تھا, اور وہ انٹرویوز بھی موجود ہیں, اور وہ اگر موقع ملے تو پاکستانی پیپرز جو ریکور ہوئے تھے تہران میں پاکستان امریکی ایمبیسی سے, وہ اگر آپ پڑھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم امریکہ پاکستان میں کس طریقے سے پینیٹریٹ کر رہا تھا. کیونکہ اس وقت تہران میں امریکہ کی ایمبیسی جو تھی وہ ساؤتھ ایشیا کو دیکھ رہی تھی, پورا CIA کا ہیڈ کوارٹر دیکھ رہی تھی. اس کے بعد وہ ایمبیسی اسلام آباد شفٹ ہو گئی, یعنی وہ سارا چیپٹر اسلام آباد آ گیا. آپ گل بدین حکمت یار کے بارے میں پڑھ لیں, آپ باقی لوگوں کے بارے میں پڑھ لیں, فارمیشن آف طالبان کے بارے میں پڑھ لیں. یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہو رہی تھیں جس زمین کا کوئی تعلق نہیں تھا اس جنگ سے. ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے اپنے کلچر کو تباہ کر دیا. یہاں ہم ایک برانڈ بن گئے ٹیررزم کا. ہماری جو ریاستی ادارے تھے, اور یہ ساری باتیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی, کیونکہ وہ جو فال آؤٹ 9/11 کے بعد ہوا, جس کو سلیم صافی نے پوری طریقے سے, آپ ان کے مختلف کالم پڑھیں, اور انہوں نے تجاویز بھی دی, انہوں نے گزارشات بھی کی ہیں, انہوں نے پورے کالم لکھے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. نیب سے ANP بن گئی, نیشنل عوامی پارٹی سے عوامی نیشنل پارٹی بن گئی, پختون نیشنلسٹ پارٹی بن گئی. تو ہم نیشنلزم کا شکار ہو گئے. مختلف نیشنلسٹ پارٹی, قوم پرست جماعتوں میں. تو نیشنلزم کا شکار ہونا کوئی بری بات ہوتی ہے مظہر؟ نہیں, بری بات نہیں ہوتی, لیکن جب آپ نیشنل عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا آپ جائزہ لیں تو نیشنل عوامی پارٹی پورے نیشنل لیول پر آپ کو اکٹھا نظر آتی ہے. جی ہاں. وہاں ہم اب مظہر, اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ولی خان اور طاولہ مینگل اور یہ جتنے بڑے بڑے بلوچی اور رہنما اور پلیجو آپس میں لڑ پڑے تھے, سب نے ٹکڑے بنا لیے تھے؟ نہیں, اس کی پہلی ذمہ داری تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ عائد ہوتی ہے. نیشنل عوامی پارٹی پر وہ بھی امریکن کانسپریسی تھی. مطلب ہم خود کچھ بھی نہیں کرتے. ہم خود بھی کچھ نہیں کرتے, ہم صرف تباہ ہونا جانتے ہیں. مطلب ہم دودھ پیتے بچے ہیں, جیسے مرضی ہمیں استعمال کر لو. ہم صرف تباہ ہونا جانتے ہیں. ہم نے اپنے شہروں کو تباہ کر دیا, اپنے کلچر کو تباہ کر دیا. اب اس پہ جان صاحب کا شعر بھی ساتھ سناؤ نا پھر. آج سندھ کلچر ڈے ہے, سندھ کے کلچر کو پر کتنا اثر ہوا ہے. ہم نے تو ایک ریئیکشن میں کلچر ڈے بنانا شروع کیا. حالانکہ میں ابھی بھی کسی ٹیلی ویژن ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ سندھ کلچر ڈے تو شاہ لطیف بھٹائی کے یوم پیدائش پر منانا چاہیے. کسی کے کہنے کے رد عمل پہ آپ کلچر ڈے تھوڑی مناتے ہیں. آپ ہمارے جو صوفی شعراء گزرے ہیں, تو دراصل
سلیم صافی صاحب نے اپنے بہت سے اور اتنا متواتر اس ٹاپک پر، جس طرح ابھی سہیل صاحب بھی کہہ رہے تھے، یا تو ہم رحیم اللہ یوسف زئی کو فالو کرتے تھے، ان سے گائیڈ لائن لیتے تھے، یا سلیم صافی صاحب نے مسلسل نہ صرف ٹیلی ویژن پہ اپنے کالموں کے ذریعے اس ایشو کو الائیو رکھا. آج جب لوگ یہ سلوشن مانگتے ہیں اور ہمارے بہت سے ریاستی ادارے یہ سلوشن مانگتے ہیں کہ اس جنگ سے کیسے نکلا جائے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر وکٹم آف آور اون کریشن. ہم نہ اس جنگ میں پڑتے، چاہے وہ پہلی جنگ ہے اور 94 میں ہی 95 میں جب اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ایجپشین ایکسٹریمسٹ کو کوئی 300-400 لوگوں کو گرفتار کر کے ایجپشین گورنمنٹ کے حوالے کیا، تو اس کے چند ہفتے بعد پوری ایجپشین ایمبیسی اڑا دی گئی اسلام آباد کی. تو ہمارے ہارٹ آف کیپٹل میں یہ واقعہ ہوا تھا، کوئی وہ نہیں ہوا. اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ہم سب کی نظر میں ہیں. اب ہم تلاش کر رہے ہیں کہ یہ گروپس کہاں ہیں. ہم نے افغان ریفیوجیز کے نام کے افغانوں کو نکال دو، ہمیں نہیں پتا کہ ان میں کون سے صحیح ہیں. وہ بھی مجبوری میں آئے تھے، ان کو بھی آپ نے ہی قبول کیا تھا، ان کو اپنے کلچر میں یہ جب جنرل حمید گل سے انٹرویو میں نے پوچھا تو ان کا تو تھیسس یہ تھا، اور یہ آن ریکارڈ ہے، ان کا تھیسس یہ تھا کہ ان کو ہمیں اپنے ساتھ ملا کے یہ تو بڑی زبردست ہم اپنی فوج بنا سکتے ہیں. جہاں یہ تھنکنگ ہو، جہاں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہو، اور اس ملک کی سب سے معتبر سب سے طاقتور ایجنسی کے سربراہ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمیں جو ہے یہ جو افغان ہیں ان کو تو ہمیں اپنے ساتھ ملا کے ایک پرائیویٹ ہم فوج کھڑی کر سکتے ہیں، وہاں آپ کیسے اس مسئلے کو ریزالو کریں ابھی سے کیوں جوائن کریں؟ یہ جو صورتحال ہے، اور یہی میں اس وقت پشاور یونیورسٹی چلے جائیں، پشاور اس میں جائیں گے، اور ایک مرتبہ لیکن اس کا ایک ریاکشن ہمیں بعد میں نظر آیا جو 2013 کے بعد کا آپریشن ہوا، اور صافی صاحب نے اس کے اوپر بھی لکھا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جب سوات جیسے سیٹلڈ علاقے میں، کیونکہ ایک تو ان سیٹلڈ ایریاز ہیں، ایک سیٹلڈ علاقے میں سوات میں جو کچھ ہوا وہ ایک پوری الگ اسٹوری ہے کہ کس طرح مولوی فضل اللہ کے ریڈیو نے پورے سوات کو تبدیل کر دیا تھا. لیکن آج یہ ہے کہ جب سوات کے اندر دوبارہ ان فورسز نے جانے کی کوشش کی تو سوات کے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف. مظہر یہ عباس تبدیلی ہے. کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی، لیکن تھوڑا سا ہمارا ٹائم کا بھی مسئلہ ہے. مظہر کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں. اور ایک ذیلی سوال نہیں، مظہر نے اتنی ساری بات کی، لیکن ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ آرٹس کاؤنسل ہے، اور یہاں ادب اور گانا اور موسیقی اور رقص، آپ کو پتہ ہے کہ کلچرلی کتنا بڑا پہلو ہے. افغانستان کے کتنے سنگر اور کتنے آرٹسٹ قتل ہو گئے، پاکستانی، پشاور کے اور سوات کی لڑکیاں کتنی مری، اور یہاں سے ہجرت کر گئے لوگ، اور افغانستان کا ایک شاندار میوزک کا اتنا زبردست ایک وہاں کے میوزیشنز، وہاں کے سنگر. صافی صاحب اس پہ بھی آپ 1 منٹ بات کریں، میں پھر آگے جاؤں گا کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان کیا آپ لوگوں نے. دیکھیے، افغانوں کو اور پختونوں کو آپ میوزک سے جدا نہیں کر سکتے. میوزک اسی طرح رہا، بلکہ ابھی آپ لوگوں کے لیے شاید یہ بات حیرت کا باعث ہوگی کہ پتہ نہیں اسلام آباد میں میوزک کے اسکول ہے یا نہیں ہے، لیکن طالبان کے آنے سے قبل کابل سٹی میں 21 میوزک کے اسکول تھے. یہی تو میں کہہ اور رہا آپ ہوں. نے دیکھا ہوگا کہ ان کی وہ بچیوں کا جو آرکیسٹرا کا گروپ تھا وہ پوری دنیا میں جا کے گھومتا تھا. تو میوزک ہاں، اور اب وہ پورا گروپ یورپ شفٹ ہو گیا، یورپ چلے گئے. فرق یہ پڑا کہ وہ لوگ اتنا مار کھا گئے اس دوران پختون کہ ان کے پاپولر ترین سانگز جو ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ تھے. مثلاً پچھلے سالوں میں ہمارے پختون بیلٹ میں
جو سب سے معروف سانگ ہے وہ ہے پپے خور کے پر ہر مجوڑوا لاد کابل پر ہر ورغلے نہ دے، کہ پشاور کو زخمی نہ کرو اے خدا کے بندے، ابھی تو کابل کا زخم بھی مندمل نہیں ہوا ہے. یہ اس کے سانگ ہے. اسی طرح افغانستان میں جتنے بھی میوزک، آپ حیران ہوں گے کہ ان کے جو پاپولر ترین سانگز ہے جو ہٹ چلے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، وہ انہی چیزوں سے متعلق ہے. اچھا، ہمارے شاعری اور ادب کو اتنا اس نے متاثر کیا کہ وہ جو بالکل لغویات قسم کے گانے بنتے ہیں سی ڈیز کے لیے بھی، تو اس میں بھی اس طرح کے گانے بن رہے کہ خودکش دھماکہ یا میں خودکش دھماکہ، یعنی اس میں وہ گانے والی کہہ رہی ہے کہ میں خودکش دھماکہ ہوں. دوسری ایک سانگ ہے کہ زپ دوان استر کو ڈرون حملے کہوں، کہ میں دونوں آنکھوں سے ڈرون حملے کرتی ہوں. تو پختون کو میوزک سے اور اس سے تو جدا نہیں کر سکے، لیکن ایفیکٹ اتنا کر دیا ہے. شاعری باقی یہاں عباسین یوسفزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نور الامین صاحب ہے، یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہماری شاعری اور باقی ہمارے جو رسم و رواج تھے ان سب کو، مثلا اس دوران ہمارے ہاں کسی کی غم شادی پہ نہ جائیں تو وہ آپ سے عمر بھر کے لیے ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی طور پر یہ بھگت رہے ہیں کہ ادھر سے خودکش دھماکے میں یا کسی دوست کے کسی عزیز کی شہادت ہوئی، اور ساتھ ہمیں اطلاع کے ساتھ یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ پلیز جنازے پہ نہ آئیں. اس سے زیادہ اثر کیا ہوگا کہ آپ کو ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ یار جنازے پہ نہ آئیں، وہ خطرہ ہے. ایک دوسرا جو مظہر صاحب نے بات کی کہ نام کے حوالے سے، دیکھیں ہم ایک ایک کردار کو دیکھیں. امریکہ نے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس کلچر کو کریٹ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. پھر اس کلچر کو ایلیمینیٹ کرنے کے نام پہ وہ افغانستان میں آیا، لیکن ڈبل گیم امریکہ نے بھی شروع کیا. ابھی افغانستان کو سنبھالا نہیں تھا کہ عراق میں جا گھسا. پاکستان نے اگر شروع میں اس کا ساتھ دیا، لیکن امریکہ نے پھر انڈیا سے متعلق یہ پھر آپ سے کنکلوژن پہ پوچھیں گے نا. میں ایک منٹ پہلے میں فیصل سے بھی تو بات کر لوں. صرف اپنے کہ ڈرٹی وار نام، میں نے بہت اس پہ سوچا. مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے لوگوں سے بھی مشورہ کیا کہ یہ چیز ہے، اس کا نام میں کیا رکھ سکتا ہوں کہ جو اس گندے گیم کا جو ہر فریق نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھیں، ہم نے مجاہدین کو کریٹ کیا، پھر مجاہدین میں ہم نے حکمتیار کی سلیکشن کی اور ان سے دوسروں کو پٹوایا، پھر حکمتیار کو پٹوانے کے لیے طالبان کو نکالا، پھر طالبان ایک وقت آیا کہ 9/11 کے بعد ہمیں اس طالبان سے بے وفائی کرنی پڑی، پھر اس کے بعد ہم امریکہ اور ان کے اتحاد میں چلے گئے. ہم کاغذی طور پر طالبان کے قبضے تک امریکہ اور اشرف غنی کے اتحادی تھے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے. وہ ہمارے خلاف لگے تھے، ہم ان کے خلاف لگے تھے. اب اس طرح کے گیم کو میں ڈرٹی کے لفظ کے علاوہ میں اردو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن اس سے مجھے کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا کہ ڈرٹی وار کے سوا کوئی لفظ اس کا احاطہ کر سکے گا. چلے صافی صاحب، آپ کی اگلی کتاب کے موضوع پہ یہ بات کریں گے، لیکن ایک آدمی اور بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آج بھی محروم رکھا جا رہا ہے، پہلے ہی بہت صورتحال میری ایسی ہے. تو فیصل سبزواری صاحب سلیم صافی کی کتاب پر اور اس ساری صورتحال پہ کچھ گفتگو کریں گے، اور کم از کم 3 منٹ بولیے گا. مجھے 2 ٹیلی فون کر کے اگلا سیشن لائن اپ کرنا ہے. 5 منٹ بھی کر لیں تو کوئی مزہ آئے گا. جی بہت شکریہ. میں کیونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹرینڈ اسکول کالج کا مقرر ہوں، آپ 3 منٹ کہیں گے میں 3 منٹ ہی بات کروں گا، نمبر کٹ جائیں گے میرے. صافی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی کتاب کا. وہ حیدر عباس رضوی نے جب میری جماعت کے 25 برس ہوئے تو ایک بڑی زبردست نظم لکھی تھی. اس کے 2 مصرے تھے کہ جس پہ بھی یہ گزرے ہیں فقط اس کو خبر ہے، جس پہ بھی یہ گزرے ہیں فقط اس کو خبر ہے، 25 برس ہوتے ہیں 25 برس میں. تو یہ جو 22 برس کی کتھا ہے، جس پہ یہ گزرے ہیں 22 برس، یہ اس کو علم ہے. صافی صاحب مظہر بھائی کہہ رہے تھے کہ غیر معروف اخبارات میں کالم، میرے خیال میں معروف اخبارات میں شاید چھاپے بھی نہیں ہوں گے، وہ چھاپ بھی نہیں سکتے ہوں گے نا معروف اخبارات وہ کالمز. اور میرے خیال میں جو کچھ بیتی ہے ہم پر اس کا المیہ تو لکھ دیا ہے یہاں پر. سہیل صاحب نے بھی کہا، مظہر بھائی نے بھی کہا
میرے جیسے طالب علموں نے شرف حاصل ہے کہ ہم نے یہ سارے کالمز پڑھے, اس کے بعد کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے. شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا. جو لوگ سیاست سے, معاشرت سے جنہیں لگاؤ ہے, ان سب کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب اور اس جیسی کتب پڑھیں. ہم کتاب پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. جو آؤٹ کم ہے اس ڈرٹی وار کا, وہ تو سب کے سامنے ہے. جہاں سے ہم گزر رہے ہیں, جس طرح مظہر بھائی نے صحیح کہا کہ اس شہر میں افغان وار کا ہم نے آؤٹ کم دیکھا ہے, اور کس طریقے سے یہ شہر اور پورا ملک متاثر رہا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے 15-1 برس پہلے بھی سلیم بھائی آتے تھے تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے پریشان ہو, یہ ہماری حفاظت کے لیے پریشان ہوتے تھے کہ بھائی کس طرح سے گھوم رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی حفاظت پر سوال آئے گا. مسئلہ یہ ہو گیا ہے, سہیل وڑائش صاحب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں, اصلاح میری کر دیجیے گا, کہ یہ اس ڈرٹی وار سے جو ہم اپنے معاشرے کو ایک ایسی ہم نہج پہ چلے گئے ہیں کہ جو کریکٹیو میجرز اور کریکشن کا کورس ہے نا سر, وہ بھی اس کی جانب بھی قدم بڑھانا مجھے لگتا ہے کہ انتہا پسندی اس حد تک سرایت کر گئی ہے. کیونکہ اس وقت ریاست کو چاہیے تھا, آپ کو مرسنریز چاہیے تھے, آپ نے پاپولر سینٹیمنٹ کریٹ کرنا تھا اس نام نہاد افغان جہاد کے لیے, آپ نے آلموسٹ نصاب میں چیزوں کو شامل کر دیا تھا. تو ذہن سازی اس طور کر دی گئی ہے کہ اب تو آپ قدرے معتدل اور اعتدال کی بات بھی کیجئے تو وہ بھی سامنے والے کو لگتا ہے کہ معاذ اللہ کہ آپ مذہب کی حدود و قیود میں کوئی گھس رہے ہیں, جو کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے. پہلے تو پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھے جاتے تھے. میں ایک زمانے میں اپنے زمانے طالب علمی میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا, جب ہمیں سب مار رہے تھے اور ہمارے خلاف کوئی لکھتا نہیں تھا تو ہم جیسوں نے خود ہی لکھنا شروع کر دیا. تو ایک شاعر بڑے سکہ بند تھے, انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی, این ای ڈی یونیورسٹی میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا, کہنے لگے یہ کیا چیخیں شاعری نہیں ہوتی. نہیں, جب معاشرے میں کوئی بھی فریاد اور للکار آپ کے لیے نہ رہا ہو تو آپ کی چیخ بھی شاعری ہوتی ہے, جو سلیم بھائی نے بتایا ہے کہ آپ, یعنی یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے, ہم نے سنا نہیں ہے, ہم نے اس ڈرٹی وار کے توسط سے دیکھا ہے کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. آپ تو ایک اوور آل جو ہم افغان وار ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں پاکستان میں, بھلے وہ سیکٹیرینزم ہو, وہ فنیٹسزم ہو, وہ انسینسٹیوٹیز ٹورڈز ریلیجس مائنورٹیز ہو, وہ خواتین کے حوالے سے جرائم کا ہو, کسی بھی لوگوں نے تو معاذ اللہ بچوں کے ساتھ ہونے والی بدفعلی کو بھی کوئی نہ کوئی جو ہے جائز لبادہ پہنانے کی کوشش کی ہے. اور یہ میں ماضی بعید کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب سے 1.5 برس پرانی بات کر رہا ہوں, اور مجھے سینٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کے کہنا پڑ گیا تھا کہ خدا را اس کو تو مذہبی رنگ نہ دیجیے آپ. یہ مسئلہ ہو گیا ہے. مذہب ہمارا خوبصورت, لیکن اس پر عمل کرنے والے بھی تو خوبصورت ہوں. ریاست ہماری خوبصورت, لیکن ریاست اپنے آپ میں رہ کر چلنا چاہے. یہ کنٹینیوٹی تو ہو ہماری پالیسیز میں کہ ایک انٹیلیجنس کا سربراہ اور حکومت یہ کہے کہ نہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں, بچے ہیں, ان کے ہتھیار لے لو, ان کو سوات میں بسا دو, یہاں بسا دو, 1 برس کے بعد پھر ہم طے کر رہے ہو نہیں یہ تو برے ہیں. اس طریقے سے نہیں چل سکتا. یہ اس طریقے سے خراب ہی ہوا ہے معاملہ, اور آج ہم بھگت رہے ہیں. چیزوں کو انڈر دا رگ ڈالنے بہت آسان کام ہے. میرے خیال میں کتابیں اس لیے لکھی جاتی ہیں, لفظ اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ وہ تاریخ کے حوالے ہوتے ہیں, وہ ضمیر کو شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ کام تو ہو چکا, لیکن اس سے آگے کا کام جو ہے اس ملک کے لوگوں کا ہے, اس ملک کے ارباب حل و عقد کا ہے, ارباب بست و کشاد کا ہے کہ جناب ان الفاظ سے, ان شعور کو جھنجھوڑنے والی چیزوں سے اور کچھ نہیں تو آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے خون سے کچھ تو ہم سیکھیں. ہمارے یہاں الفاظ کیا ہو گئے, سکہ بند. جس طریقے سے ہمارے ایک رپورٹر دوست نے مظہر بھائی کہا کہ جب میں رپورٹنگ کرنے آیا تو میرے استاد نے کہا تھا میاں جب کراچی میں بارش ہونا تو کہہ دینا کہ بارش کے سبب کراچی کا نظام درہم برہم ہو گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم اور ایک منتخب وزیر اعلیٰ اور ایک منتخب میئر کے ہونے کے باوجود کراچی کے بڑے نالوں کی صفائی کے لیے ISI چیف کو یہاں آ کر بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں آپ چاہتے ہیں ISI چیف آئندہ یا نہ آئے, نالوں کی صفائی کے لیے بالکل نہ آئے. نہیں, نالوں کی صفائی کے لیے بالکل نہ آئے.
नालों की सफाई के लिए आए ISI चीफ, ना वजीर आजम आए, ना वजीर आला आए, ये मुंतखब मेयर का काम है, उसको करने दीजिए, पहली बात। तो दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस किताब के हवाले से, कि जो एतदाल पसंदी हमारे मुआशरे से गायब हो गई है, हम सब को, या तो जो लिखने वाले लोग हैं, या हम जैसे बोलने वाले लोग हैं, गुफ्तगू करने वाले हैं, या साहिबान इल्म का मजमा है, हम सब अपनी अपनी हुदूद से आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। जिन्होंने हमें सुकेड़ा है, हम उनको चैलेंज करते रहें, हम बात ज़रूर करते रहें, हम बात ज़रूर लिखते रहें। जॉन भाई ने कहा था ना शाह साहब के, एक ही सानेहा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। हम कहना शुरू करें, कहते रहें, देखने सुनने वालों को भी सुनना पड़ेगी। बिरस साफ़ी साहब, आपने 2001 में कॉलम लिखा था कि हमारी अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और उसका इख्तिताम। मगर 2 मिनट। जी प्लीज। हाँ बोलो ना, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। नहीं मैं सिर्फ वो हमारी 42 साल की दोस्ती है, तो वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। नहीं, मैंने तो उसमें आपने जहां और बहुत सी तजावीज़ दी, 2001 की बात है लेकिन 22 साल बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ, वो ये कि चीन का हवाला देते हुए आपने लिखा है, चुनाचे हम न सिर्फ चीनी अवाम से मोहब्बत करते हैं बल्कि हमेशा हमने चीन के मफादात को मुकद्दम भी जाना। दूसरी तरफ अमेरिका की पॉलिसी की वजह से इस सरजमीन पे बसने वाले तकरीबन हर फर्द इससे नफ़रत करने लगा। हम अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो इसकी वाहिद सूरत यही है कि हम वहाँ पर चीन की तरह अदम मुदाखलत की पॉलिसी अपना कर अफ़गान अवाम को अपना दोस्त बना लें। ये बात क्या आपकी किसी लेवल पर सुनी गई, या आज 20 साल बाद आपको लगता है कि हम उस जानिब बढ़े हैं? मंजर साहब, गुजारिश ये कि इसमें आपने देखा होगा, मैं ये चीज़ कोई बड़ी काबिल फ़ख्र बात नहीं समझता कि मैं इंसान ये कहे कि मैं 20 साल पहले भी मेरी ये सोच थी और आज भी मेरी ये सोच है। जिन जिन जगहों पे, मसलन जिस तरह यहाँ पे ज़िक्र हुआ कि मैं स्कूल के दिनों में 7वीं जमात में एक मज़हबी जमात से मुतारिफ़ हुआ, और मेरा जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आ रहा था तो मैं अफ़गानिस्तान में था और लड़ने के लिए गया हुआ था। तो बाद में जब मेरी सोच बदली, मेरे सामने दलील आई, अपनी गलती वाज़े हो गई, तो मैंने फिर दूसरा रास्ता अपना लिया। इसी तरह इसमें आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ मैंने जो सूरत हाल बनी हैं तो उस पे कमेंट्स किए हैं। हाँ, 3 चीज़ें मेरी कांस्टेंट रही है और वो इस किताब में आपको मिलेगी। एक वो जिसका आपने ज़िक्र किया, दूसरा ये कि 22 साल हमने इस चीज़ को भुगता कि मैं ये कहता रहा कि TTA और TTP ये एक चीज़ है, साबित किया वक्त में, और रियासत ये कहती रही और उस पर हमें मार पड़वाती रही कि हम क्यों दोनों को एक कहते हैं, या क्यों दोनों को एक ही सिक्के का एक रुख कहते हैं। दूसरी मेरी वो सोच कांस्टेंट रही, और वो आपको इस किताब में भी मिलेगी कि शुरू से लेकर ये जो मैंने चीन की बात की है, तो मैंने चीन की इस कंटेक्स्ट में की है, और 2001 से मैं वो बात कर रहा हूँ, और 2023 में भी मैंने वही बात कही है कि देखें, अमेरिका ने पाकिस्तान की जितनी मदद की है पिछले सालों में, वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत चीन के। हमारा डिपेंडेंस जितना अमेरिका पे रहा है हर हवालों से, उसका और चीन का कोई मैच नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नफ़रत भी अमेरिका से की जाती है। और जिस तरह हमारे लोग बड़ी मासूमियत से ये सवाल उठाते हैं कि यार ये अफ़गानी हमसे नफ़रत क्यों करते हैं, हमने तो उन पर ये एहसान किया है। एग्जैक्टली यही सवाल सदर बुश ने भी एक मरतबा उठाया था कि पता नहीं मुसलमान हमसे नफ़रत क्यों करते हैं। या पाकिस्तान के बारे में, हम अगर अफ़गानियों को नमक हराम कहते हैं तो अमरीकी हमें नमक हराम कहते हैं। कहते देखिए यार, इनके पास F-16 हमारे हैं, इनकी माली मदद हमने दी है, इतना सपोर्ट हमने दिया है, इनके लोग इधर आते हैं और ये हमसे नफ़रत भी करते हैं। वजह उसकी ये है कि अमेरिका उस इमदाद के साथ डिक्टेशन भी देता रहा और मुदाखलत भी करता रहा। इसलिए अमेरिका को मोहब्बत नहीं मिली पाकिस्तान से, नफ़रत ही मिल रही है।
اس کے برعکس چین کا معاملہ بہت کم رہا، لیکن چین ہمارے ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں آج تک اس نے مداخلت نہیں کی ہے، آگے اللہ کرے کہ آگے بھی اس پہ قائم رہے۔ تو چین کے بارے میں اس نے ہمیں کم مدد دی ہے، زیادہ دی ہے، بلکہ آج سے چند سال پہلے تو وہ مدد دینے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن پاکستان میں لیفٹ کے لوگ ہوں، رائٹ کے لوگ ہوں، سول ہو، ملٹری ہو، ان کو چین کی دوستی پہ اتفاق ہے، چین کو کسی جگہ سے گالی نہیں پڑتی۔ تو میں اپنی ریاست کو 2001 میں بھی یہ تجویز کرتا رہا کہ خدا کے بندو چین سے سیکھ لو، افغانستان سے متعلق وہی پالیسی اپناؤ جو چین کی پاکستان سے متعلق ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے افغانستان سے متعلق وہی پالیسی اپنائے رکھی جو امریکہ کی پاکستان سے متعلق ہے، اس لیے رد عمل بھی ادھر وہی مل رہا۔ شکریہ صافی صاحب۔ بس میں آخری 1 منٹ سہیل بڑائی صاحب سے ایک سوال کروں گا، اتنی دیر سے پتہ نہیں آپ اسٹیبلشمنٹ اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ہاں، اور یہ لوگ بھی پتہ نہیں کیوں ہنس رہے ہیں، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں تو صرف سہیل بڑائی صاحب سے یہ پوچھوں گا، آپ بھی اور صافی صاحب بھی، آپ کا جو معاملہ ہے نا، آپ کا یہ ہے کہ آپ کا ہیٹ اینڈ لو ریلیشن شپ ہے، ہائی ایکولن آف پاور کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کے تعلقات بھی ہیں اور آپ ان کا مائنڈ سیٹ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، سہیل صاحب سے بات کر رہا ہوں میں، بلوچ بن آپ سے بات نہیں کر رہا، بند کریں، ایک پنجابی کو بھی بولنے دیں۔ ہاں، ایک پرو پیپل پنجابی ہے۔ سر، اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس وقت ایک نئی لیڈرشپ ہے، سب ہے، تو اس حوالے سے کیا ریئلائزیشن ہے، اس پہ آپ کنکلوڈ کریں سہیل بڑائی صاحب، افغانستان کے حوالے سے۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا تو اگر آپ ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، اگر تو جنرل عاصم منیر صاحب ابھی صرف 2 لوگوں سے ملے ہیں، ایک بزنس مینوں سے ملے ہیں اور دوسرا ریلیجس لیڈر سے ملے ہیں۔ انہوں نے جرنلسٹوں کو اس قابل ابھی تک نہیں سمجھا کہ ان سے بھی بات کی جائے، چنانچہ ان کے جو بھی پلانز ہیں وہ ابھی تک ہم سے تو چھپے ہوئے ہیں۔ صافی صاحب، لیکن آپ ملے ہیں جنرل عاصم منیر سے، آپ بتا دیں کہ ان کا کیا ذہن ہے۔ یہ میرے مخبر نے خبر دی ہے، میری چڑیا نے، آپ کے اور کافی طویل ملاقات کی۔ آرٹس کونسل کے پروگراموں میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی لالچ ہوتی ہے وہ انور مقصود صاحب کو سننا ہوتا ہے۔ وہ پیچھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ختم ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم 1 منٹ بھی اب ان کا لے دیکھیں، لیں۔ اتنے بولڈ صحافی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، حالانکہ میرا تو معصومانہ سا سوال تھا، اور مجھے یہ امید تھی کہ جس کی طرف 40 سال سے آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ شاید کچھ بہتر سوچا جائے۔ بہتر ہے کہ آپ فیض اور باجوہ پہ سوال کریں نا۔ دیکھ، نہیں، وہ تو اس کا جواب تو میں خود ہی۔ اچھا، انور مقصود صاحب پیچھے بہت دیر سے بیٹھے ہیں، تو آپ کا ٹائم تو گزر چکا ہے، لیکن آپ 2 جملوں میں کنکلوڈ کریں۔ نہیں، انور مقصود صاحب کے معاملے میں 1 منٹ بھی ہمیں ان کا نہیں لینا چاہیے۔ تو جناب، بہت بھرپور تالیاں صافی صاحب کے لیے، سہیل وڑائچ کے لیے، مظہر عباس کے لیے، فیصل سرزواری کے لیے، اور اس سے زیادہ میرے لیے بجائیں۔